دنیا کے بازار سے ملتی ہے جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے۔ آج اس مسجد کے اندر جمعۃ المبارک کا آغاز ہو رہا ہے اور انتظامیہ نے برکت کے لیے پیر سید سلطان علی شاہ صاحب کو دعوت دی ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ آل رسول کا آ جانا ہی یہ بہت بڑا کرم ہے اور ہم آل محبت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کل سواوے کے اندر پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ آپ تشریف لائے، ہمیں صبح سے خبر تھی۔ میں گھر سے اس ارادے سے نکلا کہ ایک تو حضرت کی تقریر سنوں گا، زیارت ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ مسجد کے اندر جمعے کا افتتاح ہو رہا ہے کہ ان سے میں دعا کرواؤں گا، یعنی میری نیت اور ارادہ یہ تھا۔ میں گیا وہاں، حضور تشریف لائے، لیکن جس وقت ملاقات ہوئی رش اتنا تھا، میں ملا، ایک دھکا لگا، دور ہو گیا، میں اپنی عرض وہاں نہ پہنچا سکا، اور پھر وہ تشریف لے گئے۔ یہ آرزو میرے دل میں رہی، لیکن رات کو میں سویا اور پھر دل کے اندر یہ کھٹن سی بھی رہی کہ اگر حضرت دعا کر دیتے۔ دعائیں تو ان کی ساتھ ہی ہیں، کیونکہ پیر اپنے مرید کے سر پہ ہوتا ہے، دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن میں اسی سوچ میں سویا تو قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی اور شاہ صاحب خواب کے اندر تشریف لائے، اور انہوں نے خواب کے اندر آ کے دعا بھی کی اور یہ ساتھ کہا بھی، تیرے دل میں تھا نا، میں تیرے گھر آ گیا ہوں۔ اور استاد محترم بھی ساتھ تھے۔ میں نے کہا یہ اللہ والوں کے ساتھ جو نسبت، یہ ہماری، کیونکہ ہم اہل محبت ہیں، ہم اس کے اندر قدورتیں نفرتیں وہ چیز تو ہے نہیں، اس لیے شاعر کہتا ہے نہ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے، اور جنت کی گر خواہش ہے تو زاہد کو یہ سمجھا دو جنت تو محمد کے دربار سے ملتی ہے، اور مرشد سے میری نسبت اور غوث سے مرشد کی آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے، آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر مدح سرائی کی سعادت کے لیے دعوت دیتا ہوں یو کے سے تشریف لائے ہوئے جناب عبد القادر نوشائی صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے بھرپور انداز کے اندر سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش فرمائیں۔ با محبت ہو کے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم۔ محبت سے سب حضرات آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پھر محبت سے پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج کے اس عظیم الشان مسجد شریف کے عظیم الشان افتتاح پر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بالعموم سب حضرات کو اور بالخصوص مسجد حاضہ کی کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے محبت اور پیار سے مل جل کر اس عظیم الشان مسجد کو تعمیر فرمایا، اور
اس مقام پر یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان احباب کو جنہوں نے ایک پیسے سے لے کر ہزاروں روپے تک اس مسجد میں خرچ کیے ہیں، لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جو حضرات اس مسجد کو تعمیر کرتے کرتے اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ کریم اس مسجد کے آج افتتاح کے صدقہ سے ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جو بقائد حیات ہیں اللہ کریم ان کے علم و فضل میں، عمر میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات، میں محترم المقام واجب التعظیم جناب الحاج حاجی عابد حسین صاحب چشتی ان کا مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس عظیم الشان پروگرام میں حاضری کے لیے کہا، اور الحمدللہ میں حاضر ہوا، اور آپ حضرات کی زیارت سے اور مسجد کے اس خوبصورتی کو دیکھ کر دل بہت باغ ہو گیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو مسجد کے ساتھ ساتھ شاد و آباد رکھے۔ میں نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے پیشتر میرے چند دوستوں نے، بھائیوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ثنا خانوں کو سلامت رکھے۔ اوتھے زحمتاں مول نہ رہندیاں نے، ابر رحمت دا جتھے نزول ہووے، اوتھے زحمتاں مول نہ رہندیاں نے، ابر رحمت دا جتھے نزول ہووے، نا انصافی نہیں ہوندی اس نگر اندر، حضرت عمر دا جتھے اصول ہووے، نا انصافی نہیں ہوندی اس نگر اندر، حضرت عمر دا جتھے اصول ہووے، عاشق ہووے تے ہووے صدیق جیسا، او جدا یار رسول مقبول ہووے، اونو حافظہ معاشر دا ڈر کیے، او جدے سینے وچ عشق رسول ہووے۔ اونو حافظہ محشر دا ڈر کیے، جدے سینے وچ عشق رسول ہووے۔ اور ایک ربائی جو سدا بہار ربائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو جب بھی سنا جائے، پڑھا جائے، لوگ محبت سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ ربائی سننے سے پہلے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، بھئی تیرا رنگ کیوں ہے نا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومن والا ہے۔ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا کہ میرا شان بھی سب تو آلہ ہے، او مینو دنیا اس لئی چم دیے، مینو چم گیا کملی والا ہے، مینو دنیا
اور ایک اور بھائی اور سماعت کیجیے، اس کے بعد متصلی نعت شریف پیش کروں گا کہ کانو یار تو روڑیاں بولنا ہیرا کوئی خزینے چوں لبدائے صدا لج لج پالی پال دینے او پیار کدوں کمینے چوں لبدائے آجا درد دی تینوں دکان دسا او درد عاشق دے سینے چوں لبدائے ناصر ایویں نہیں کملے ہوئے لوکی جو بھی لبے مدینے چوں لبدائے سید ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی لکھی ہوئی ایک نعت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ تیری یاد پئی تڑپاؤندی اے تیری یاد پئی تڑپاؤندی اے لالیاں نے نانے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپاؤندی اے لالیاں نے نانے جھڑیاں کدی اس رستے تو لنگ ماہی کدی اس رستے تو لنگ ماہی تیری دید دیاں حسرتاں بڑیاں تیری یاد پئی جدوں تیرا غلام کہاواں میں کیوں خوف کسے دا کھاواں میں جدوں تیرا غلام کہاواں میں کیوں خوف کسے دا کھاواں میں تیرے ہوندیاں اے مدنی ماہی تیرے ہوندیاں اے مدنی ماہی پڑھیے تیرے ہوندیاں اے مدنی ماہی تیرے ہوندیاں اے مدنی ماہی او مینوں لوکی دے دے کیوں تڑیاں تیرے ہوندیاں اے مدنی ماہی تیرے ہوندیاں اے مدنی ماہی او جدوں تیرا غلام کہہ دیجئے سبحان اللہ جدوں تیرا
میں تیرے ہوندیاں اے مدنی ماہی تیرے ہوندیاں اے مدنی ماہی مینوں لوکی دے دے کیوں تڑیاں تیرے ہوندیاں اے کملی والیاں نبیاں دی صف اندر بھائی عابد حسین صاحب چشتی نے اس ربائی کی خصوصی فرمائش کی ہے، تو اگلے شعر کے مناسبت سے یہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ربائی کملی والیاں نبیاں دی صف اندر جویں تو سجیوں کوئی سجیا نہیں، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جویں تو سجیوں کوئی سجیا نہیں، کیونکہ جویں چن وچ تارے آندے جویں چن وچ تارے آندے او جویں چن وچ تارے آندے جویں چن وچ تارے آندے ایویں چن آمینہ دا وچ نبیاں سارے آندے ایویں چن ایویں چن آمینہ دا وچ نبیاں سارے آندے کملی والیاں نبیاں دی صف اندر جویں تو سجیوں کوئی سجیا نہیں، تیرے اتے درود شریف پڑھدا تیرا امتی اجے تک رجیا تیرے باج عربیہ مہربانا پردہ کسے مسکینہ دا کجیا نہیں، سارے نبی سردار تسلیم کر گئے ڈنکا اے ہو جیا کسے دا وجیا نہیں، سارے نبی سردار تسلیم کر گئے بھائی ڈنکا اے ہو جیا کسے دا وجیا نہیں۔ اور اس مقام پر میں اپنے شیخ طریقت سیدی و مرشدی حضرت پیر سید ابو الکمال برق نشاہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی، جس کو میں اپنے ناقص علم کے تحت یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب نے یہ ربائی قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تیسرے سپارے کی پہلی آیت کا کچھ حصہ، رب فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ جب ویسے اردو کا کلام یا پنجابی کا کلام سنو تو آپ بہت زیادہ محبت سے سبحان اللہ کی آواز بلند کرتے ہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے زیادہ زور لگا کر سبحان اللہ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اس آیہ مبارکہ کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت ایک مقام پر لکھتے ہیں آدم نوح شیس ادریس موسیٰ، انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسماء گرامی لے کر آگے آپ دیکھیے، آپ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آدم نوح شیس ادریس موسیٰ، داؤد کتھے سلیمان کتھے،
او خلیل کتھے اسحاق کتھے یعقوب تے ماہ کنان کتھے اے کلیم یعنی موسیٰ علیہ السلام اے کلیم تو انصاف کر دے او تیرا تور کتھے لامکان کتھے برق سب برحق نہ شک کوئی پر مصطفیٰ جئی کسے دی شان کتھے برق سب برحق نہ شک کوئی پر مصطفیٰ جئی کسے دی شان کتھے او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے او جد منہ وچوں رب بولے ہے شان تیری سبحان اللہ ہے کمال تیرا ماشاء اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ہے کمال تیرا ماشاء اللہ یا رسول اللہ تیرا ہاتھ لگیا تے کھجوراں دیاں تیرا ہاتھ لگیا تے کھجوراں دیاں اگ پیاں گٹے کا جو سڑیاں تیرا ہاتھ لگیا تے کھجوراں دیاں پڑیے تیرا ہاتھ لگیا تے کھجوراں دیاں اگ پیاں گٹے کا جو سڑیاں تیرا ہاتھ لگیا تے کتھے مہر علی کتھے میں آسی کتھے مہر علی کتھے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دائے اے فیض ریاض علی دائے او تیرے اتے رنگتا جو چڑیاں اے فیض ریاض علی 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 دائے فیض ریاض علی دائے او تیرے اتے رنگتا جو چڑیاں اے فیض ریاض آخر میں ایک دو شعر اس نعت پاک کے جو کلام ہے حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ چند اشعار آپ اس کے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں گے محفل میں جو ذوق ہے وہ برقرار رہے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا نعرہ تکبیر بیٹھے رہے اپنی جگہ سے اٹھنا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت علامہ حافظ محمد اکبر صاحب
بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا پڑھیے ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ہم کو جزا ملے گی کہہ دیجئے سبحان اللہ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا اور مقطع عرض ہے علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سامعین محترم، چونکہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب ہمدانی کی تشریف آوری میں کچھ دیر ہے، ان کی آمد تک ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میں جناب ظہیر صاحب کی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. ان کی آمد سے پہلے ایک دو لان سماعت کر لیں. بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب مسجد مائی کرم خاتون نزد پاکستان سیکنڈری سکول وارڈ نمبر 15 میں ایک عظیم الشان محفل میلاد النبی اور 11ویں شریف کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب محسن گجر خان مربی العلماء والحفاظ حضرت علامہ مولانا پیر قاری ظہور احمد اسد چشتی صاحب کا ہوگا. تمام احباب کو اس پروگرام میں بھی شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. جناب ظہیر صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ آئیں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. آپ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. اے پچھلے تھوڑا اچھا اج تسی آواز حضور نے ذات استے خرچ کر سو تے کل قیامت والے دن نبی نے رحمت تے نبی نے نظر تواڈے واسطے ہو جی سی. لہذا جتنا زور ہے وے، جتنی محبت ہے وے، اس محبت نے اظہار کر کے تے آپ علیہ السلام نے نانے اتے تے اللہ نے نانے اتے زور نال نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. اعلی حضرت کا مشہور زمانہ کلام زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں
تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان محبت سے کہہ دیں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل ہمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی قیامت کہیں نہ بنی قیامت کا نقشہ کھینچتے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے سباو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے سباو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے
سامعین محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب ظہیر صاحب پیش کر رہے تھے۔ میں جتنے بھی احباب ہماری اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، اپنی طرف سے اور اہل محلہ والوں کی طرف سے تمام احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پر تشریف لا کر ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ سامعین محترم، انشاءاللہ العزیز آج نماز جمعہ 1:30 بجے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جتنے بھی جمعے آئیں گے وہ پورے 1 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی جاری تھی اور قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جاری رہے گا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان کی ایک حدیث طیبہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ محشر کا دن ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا۔ اسی منظر نامے میں ایک شخص ایسا بھی حاضر کیا جائے گا کہ جس کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، اس کی بدیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے امر کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے یہ فیصلہ کریں گے کہ اے انسان، تیرے مقدر میں اور تیری قسمت میں دوزخ لکھی جا چکی ہے، کیونکہ سب کچھ جو دنیا کے اندر تو کیا کرتا تھا وہ سب کچھ آج تیرے سامنے موجود ہے۔ تو خود اس کا دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ تو کیا کرتا تھا یہ سارے کا سارا آج تیرے سامنے موجود ہے۔ لہذا تیرے گناہ زیادہ ہیں اور تیرے نیکیاں کم ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس انسان کو دوزخ کا آرڈر دیں گے۔ اس انسان کا مقدر جب دوزخ بن جائے گی، ادھر سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آواز لگائیں گے، او فرشتوں ٹھہر جاؤ، ابھی اس کو دوزخ کی طرف روانہ نہ کرو۔ فرشتے رک جائیں گے، ٹھہر جائیں گے۔ جناب پیر سید سلطان علی شاہ صاحب آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور زیر صدارت جناب سید سلطان علی شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تمام احباب اپنی جگہ پر موجود رہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اندر ہی آئیں گے اور یہاں ہی آ کر دعا فرمائیں گے۔ آپ میری طرف متوجہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو روک دیں گے، اللہ رب العزت کے فرشتے رک جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانب سے ایک رکا، ایک برقع نکال کر اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈالیں گے۔ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور بدیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ فرشتے حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے سب کچھ اس انسان کا تول دیا ہے، اس کی جو نیکیاں تھی وہ ہم نے لکھ دی تول دی ہیں، جو بدیاں تھی وہ ہم نے تول دی ہیں، لیکن یہ کون سا عمل ہے جو مصطفیٰ کی ذات اپنی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں ڈال رہے ہیں؟ خدا تو یہ اعلان کرتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق جو کچھ خدا حکم دیتا ہے اس کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور کرامن کاتبین، وہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ سب کچھ کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول لدی
اللہ رقیب عتید کہ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے فوراً فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. لیکن یہ کون سا عمل تھا, یہ کون سی چیز تھی جو مصطفیٰ کی ذات تو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, لیکن فرشتوں کے پاس یہ عمل نہ تھا, فرشتوں کے پاس یہ نیکی نہ تھی, فرشتوں کے پاس اس انسان کا یہ کارنامہ نہ تھا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس وقت وہ انسان التجا کرے گا, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان اس انسان کے پاس کھڑے ہوں گے. سامعین محترم, تمام احباب کھڑے ہو جائیں, قبلہ پیش تشریف لا چکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جناب پیر سید سلطان علی شاہ صاحب ہمدانی, آستانہ عالیہ بنگالی شریف, آستانہ عالیہ بنگالی شریف, آستانہ عالیہ گھوڑا شریف. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پیارے صاحبو, آج ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی ایک اور مسجد کا اس ملک میں اضافہ ہو گیا ہے, اور یہ بہت خوبصورت اور پیاری مسجد بنی ہے. جن لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے, اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان, مال, اولاد, رزق میں, عزت میں برکتیں عطا فرمائیں, اور اس مسجد کو تا قیامت آباد فرمائیں. اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھا صلہ عطا فرمائے. دعا فرما دیں. میں نے بھی جمعہ پڑھانا ہے وہاں اپنی مسجد میں بنگالی شریف میں, تو دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا تواب يا وهاب يا كريم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا حنان يا منان. یا اللہ کریم اپنے پیارے حبیب پاک مدنی تاجدار احمد مختار حبیب کردگار شفیع مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور اس مبارک دن کے صدقے سے یا اللہ کریم ہم سب کے تمام گناہوں کی معافی عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ایمان کی سلامتی عطا فرما. یا اللہ کریم ہم جو بھی بیمار ہے میں صحت, تندرستی اور شفا عطا فرما. یا اللہ کریم ہمیں عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما, ذلت رسوائی سے محفوظ فرما, کسی کا محتاج ہونے سے محفوظ فرما. ہم میں جو شخص بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما, اور مولا کریم اس پیاری مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. مولا کریم دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں, بے بس اور بے کس ظالموں سے نجات عطا فرما. ہمارے اس پیارے وطن کی حفاظت فرماتے ہوئے اسے دہشت گردوں سے اور تغریب کاروں سے محفوظ فرما, اسے محب وطن کی عادت عطا فرما. یا اللہ کریم ہم تیرے مسکین بندے ہیں, گناہ گار بندے ہیں, عاجز بندے. ہماری اس دعا کو اپنے برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس یہاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا, پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر, مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. کریمہ بے بخشائے برحالمہ کہ ہستم نصیر ایک مند ہوا, نہ دارم غیر از تو فریاد رست, توی آسیاں را خطا بخشو بس. فیغفر لمن یشاء ویعز من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر.
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمين اللهم ربنا آمين بجاه النبي الكريم رحمتك يا أرحم الراحمين. میں ابھی باہر سے کہیں دور سے ہی آیا ہوں تو ابھی پھر یہاں حاضر دے کے تھوڑے جمعہ مبارک پڑھیں. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں علامہ صاحب کی آواز سنیں. تمام احباب بیٹھتے جائیں چونکہ ٹائم نہیں ہے. میں نعروں کی گونج میں استاذی مکرم کو دعوت خطاب دیتا ہوں. جس طرح آپ نے ثناخوانی سماعت کی ہے اور ذوق کا مظاہرہ کیا ہے اسی طرح آپ استاذی مکرم کا خطاب سنتے ہوئے ذوق کا مظاہرہ کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ حافظ محمد اکبر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل سعادت و مقام حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر آج کے اس جمعۃ المبارک کی افتتاحی نشست میں تشریف فرما ہونے والے مہمانان گرامی، آپ محسوس کر گئے کہ مجھے چند منٹ ہی ممبر پر بیٹھنا ہے اور جو وعدہ آپ کو دیا گیا ہے 1:30 بجے جمعۃ المبارک کی نماز قائم کرنے کا، اس وعدے کو انشاءاللہ العزیز ٹوٹنے نہیں دیا جائے گا. اب میں وہ گفتگو تو آپ کی خدمت میں نہیں کر سکوں گا جو آج کی اس نشست کے لیے میرا عنوان تھا. اب 1-2 باتیں ہی میں عرض کرنے کے بعد آپ سے رخصت اور اجازت لے لوں گا. آپ سب لوگوں کے لیے بہت مبارک اور میرے لیے بھی بہت مبارک، اور ہم تمام اہل سنت کے لیے
بہت مبارک۔ رب کائنات نے ایک نئی مسجد کا مرکز ہمیں عطا فرمایا۔ ایک نئی مسجد کے بننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رحمت کا ایک نیا مرکز قائم ہو گیا۔ ایک نئی مسجد کے بننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے مذہب کو سیکھنے کے لیے ایک تازہ اور نیا مورچہ قائم ہو گیا۔ ایک نئی مسجد کے بننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسل کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے برسنے والے نور کا ایک نیا راستہ قائم کر دیا گیا۔ یہ جو ایک ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ پیچھے ایک ایک حدیث بول رہی ہے، لیکن میں اب وہ ساری حدیثیں نہیں کوٹ کر سکتا۔ بس میرا تفصیلی عنوان تو یہ تھا کہ اس مسجد کو چلانے کے لیے ہم میں سے ہر شخص کی ایک ڈیوٹی ہے۔ امام کی ڈیوٹی الگ، خطیب کی ڈیوٹی الگ، مسجد کے مؤذن کی ڈیوٹی الگ، مسجد کے خادم کی ڈیوٹی الگ، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے جو آنا ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی الگ۔ مذہب نے، رسول پاک علیہ السلام نے ہر ایک کی الگ 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 ذمہ داری ارشاد فرمائی تھی۔ خطیب یہ بھی نوکر ہوتا ہے رسول اللہ کا، امام یہ بھی نوکر ہوتا ہے رسول اللہ کا، خادم یہ بھی نوکر ہوتا ہے رسول اللہ کا، مؤذن یہ بھی نوکر ہوتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور میں کہوں گا انویسٹر جو 1-2 ہزار روپے یا 1 روپیہ بھی وہ مسجد کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ بھی نوکر ہوتا ہے رسول پاک علیہ السلام کا۔ تو لیکن نوکری کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں پہلے یہ حدیث شریف کہہ دیتا ہوں، ترتیب مجھے بھول گئی میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، لیکن میں یہاں سے کم از کم کلام شروع کر دیتا ہوں۔ پہلے ان احباب کے لیے جن کی جیب سے پیسہ خرچ ہوا، رسول پاک علیہ السلام نے مختصر درجے کی بات کہی، اگلی بات خود سمجھ جانا، یہ میرے حضور کا انداز مبارک تھا۔ مثلا ارشاد فرمایا کہ یہ جو پرندہ ہے قطات کونچ، یہ جو ایک جھونپڑا ایک گھونسلہ بناتا ہے چھوٹا سا، وہ کیا ویلیو ہوتی ہے اس کی، وہ کتنا کو حجم ہوتا ہے اس کا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد کو اتنی کو بھی بنا دی نا جتنا وہ گھونسلہ ہوتا ہے، جس کسی نے اتنی مسجد بھی بنا دی جتنا وہ گھونسلہ ہوتا ہے، میں کہوں گا کہ یہ ایک اینٹ کے برابر بات ہو گئی ہے، ایک اینٹ کے برابر بات ہو گئی ہے۔ جس نے اتنی مسجد بھی بنائی جتنا ایک گھونسلہ ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ رب کائنات اسے بھی جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اگلی حدیث شریف کہنے والا ہوں۔ یہ دیکھیے، آج دمشق سے ایک قافلہ چلا اور مدینہ پہنچا۔ قافلے کے سالار کون تھے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ آج جب یہ بہت بڑے تاجر تھے، سامان تجارت لے کر اطراف عالم میں جایا کرتے تھے، تو آج آپ نے قندیلیں خریدیں، چراغ، وہ جو لٹکنے والے چراغ ہیں کہ میں حضور کی مسجد نبوی میں آج انہیں آویزاں کر دوں گا۔ وہ چراغ لے کر اثر سے لگ بھگ یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ اپنے خدام سے سب سے پہلے وہ چراغ اتارو جو ہم نے حضور کی مسجد میں لٹکانے ہیں۔ تو تیل زیتون کا ڈال دیا گیا۔ مغرب کی نماز ہونے سے پہلے وہ چراغ مسجد میں آویزاں کر دیے گئے۔ تو خیال یہ تھا کہ جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اگر یہ کام ہوا اچھا، ابھی حضور نماز پڑھانے آئیں گے نا تو اس کو رکھیں گے بحال، اور اگر یہ کام ہوا مندہ تو حضور منع فرما دیں گے تو ہم پھر اس کو اتار لیں گے۔ اب جو حضور رحمت عالم تشریف لائے مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے، تو مسجد کا ماحول ہی اندر سے بدلا تھا، وہ روشنیوں کا ایک ہجوم تھا۔ تو بس توجہ کے ساتھ سننے والے یہ الفاظ ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ من فعل ھذا، یہ کس نے ایسا کیا ہے؟ صحابہ تو خاموش ہوئے۔ حضور نے پھر پوچھا من فعل ھذا، کس نے ایسا کیا؟ صحابہ پھر بھی خاموش۔ جب تیسری بار رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ میں پوچھتا ہوں یہ کس نے کیا ہے، ایک صحابی نے اشارہ کیا، قد فعل ھذا تمیم الداری یا رسول اللہ، حضور یہ جو سامنے چپ کر کے کھڑے ہیں تمیم داری، یا انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے سامنے بلایا۔ اب سننا حدیث کے الفاظ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قد نورت الاسلام، تو نے صرف چراغ جلا کر مسجد کو روشنی نہیں دی ہے، میں محمد کہتا ہوں تو نے پورے عالم اسلام کو منور کر دیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا نور اللہ دنیاک و اخراک، اللہ تیری دنیا بھی منور فرما دے، تیری آخرت بھی منور فرما دے۔ اور اب اس جزا سے بڑی جزا کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لو لبنتی لزوجتکھا،
اے تمیم تیرا کام اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، آج اگر میری کوئی بیٹی کنواری ہوتی نا میں اس کی شادی تیرے ساتھ کروا دیتا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے میں نے کہا مسجد میں انویسٹ کرنے والے، پھر میں نے کہا مسجد کا انتظام چلانے والے. تو انتظام چلانے میں اگر ایک بلب بھی لگ گیا تو میں کہوں گا کہ نیت اللہ کی رضامندی ہو. یہ دکھلاوا اور یہ ریاکاریاں اور یہ نام آوریاں اور یہ دستاویز لٹکا دی جائیں کہ فلانے نے ایسا کیا ہے، میں کہوں گا میرے مسلمان بھائیوں، یہ عنوان میرا نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ کہوں، ہر محبت کے کوئی راز ہوتے ہیں. غلط نہ سمجھو تو تمہاری کسی عورت سے بھی محبت ہو جائے وہاں بھی کچھ راز ہوتے ہیں، محبت کے کچھ راز ہوتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں چاہے گا کہ میرا پیار ہے میرے اللہ سے اور میرا پیار ہے مدینے والے محمد سے، میں کچھ ایسا کروں جو صرف انہیں پتا ہو یا مجھے پتا ہو؟ کیا آپ ایسا نہیں چاہو گے کہ آپ کی محبت کا بھی کوئی راز بنا رہے اور آپ کا بھی کوئی سربستہ راز ہو جسے آپ جانو اور صرف آسمان والا خدا جانے؟ میں کہنا چاہوں تو قرآن سے مثال دے سکتا ہوں. رب کائنات نے ایک بار ایسا ہوا، رسول اللہ علیہ السلام کو کچھ دیا، نوازا. سورہ نجم اس پر بولتی ہے. تو حضور کو کچھ دیا گیا، جھولی بھری گئی، عطائیں ہوئیں، نوازشات ہوئیں. تو پتہ حضور نے جب وہ پڑھ کر سنایا نا کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، وہ تھا کچھ راز کا معاملہ. مولا کائنات نے بھی ویسے ہی کہا، رسول اللہ نے بھی ویسے ہی ارشاد فرما دیا. وہ کلام کیا تھا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ معراج کے موقع پر جنہوں نے اپنے پیارے محمد کو دیا ہے نا، بس یہ دینے والے کو پتہ ہے یا لینے والے کو پتہ ہے. اس میں سے کچھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز منکشف نہ فرمایا. یہ میں نے دوسرا ٹاپک ٹچ کیا. اب میں تیسرے عنوان پر کہنا چاہوں گا. خطیب ایک ہے، اس کی ڈیوٹیاں الگ، امام ایک ہے، اس کی ڈیوٹیاں الگ، لیکن کچھ ذمہ داریاں میرے بھائی آپ کی بھی ہیں. آپ کی جو مسلمان ہو آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اب میں کچھ کون سی بتاؤں کون سی چھوڑوں؟ اتنا تو سمجھو نا کہ کیا آپ پسند کرو گے کہ قیامت کو آپ کے نام کی عظمت کی آواز لگائی جائے اور لگانے والا خود خدا ہو؟ میرے حضور کے کلام میں بڑی جان ہے. پسند کرو گے کیا کہ قیامت کو سرے بھسم تمہارے نام کی آواز لگائی جائے اور آواز لگانے والا خود رب کائنات ہو؟ حدیث کے الفاظ جامع الاحادیث والمراسیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ناد اللہ آواز لگائے گا. اور آواز کیا ہوگی؟ این جیران اللہ این جیران اللہ این جیران اللہ. وہ اللہ کے پڑوسی کدھر ہے؟ اللہ کے پڑوسی کدھر ہے؟ اللہ کے پڑوسی کدھر ہے؟ اب مانا یہ نہیں تھا کہ اللہ کو پتا نہیں ہے وہ کدھر ہے، یہ بات نہیں تھی. اللہ کو پتا ہے، وہ ساری کائنات سامنے ہے، وہ ذروں کو بھی جاننے والا. تو بات یہ نہیں تھی کہ اللہ کو پتا نہیں ہے. رب کائنات آج اصل میں اس بندے کی عظمت کا اعلان فرما رہا ہے. کہاں ہے اللہ کے پڑوسی؟ فرشتے مارے حیرت کے یہ جملہ بول دیں گے. یہ آپ میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی بتانے لگا ہوں. فرشتے مارے حیرت کے یہ جملہ بول دیں گے، من ينبغي له ان يجاورك یا اللہ. میرے اللہ تیرا پڑوسی کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا گھر ہو کسی محلے میں، ساتھ کسی اور کا گھر ہو تو پڑوسی بنے. تو مولا تیرا کسی محلے میں گھر ہی نہیں ہے، تو کہیں جا کر رہتا ہی نہیں تھا، تو کوئی تیرا پڑوسی کیسے ہو سکتا ہے؟ سننا حدیث کے الفاظ. اللہ تعالیٰ جواب دے گا، اینا عمار المساجد اینا عمار المساجد اینا عمار المساجد. وہ بندے کدھر ہیں کہ جن کے آنے سے میری مسجد آباد ہو جایا کرتی تھی؟ وہ اللہ کے پڑوسی ہیں نا. جن کے پہنچنے سے مسجد آباد ہو جایا کرتی تھی وہ اللہ کے پڑوسی ہیں. نمازوں کے لیے آنا، یار اس بندے کو کتنا مزہ آتا ہوگا. یہ لذت آنے پر ہے نا، احساس بیدار ہونے پر ہے نا. جیسے تمہیں پتا چل جائے کہ آج میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، وہ دوست جس کو تم نے دل دیا ہوا ہے تو ابھی پہنچے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک گدگدی سی اندر ہو رہی ہوتی ہے، ایک لطیف احساس آپ کو اندر سے بیدار اور گدگدا رہا ہوتا ہے. میں کہوں گا اس بندے کو کتنا مزہ آتا ہے جب وہ یہ سوچ کر مسجد کی طرف بڑھ رہا ہو، آج میں جا رہا ہوں نا مسجد میں، کل قیامت کا دن ہوگا نا تو میرا اللہ میرے بارے میں کہے گا وہ میرا پڑوسی آ رہا ہے، میرا پڑوسی آ رہا ہے اور میرا پڑوسی آ رہا ہے. خاص کر کے ایک اور اعلان بھی حضور رحمت علیہ نے فرمایا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ہر صبح تمہارے لیے اعلان ہو سکتا ہے. اگر تم چاہو تو تمہاری محبت کا ہر صبح ایک اعلان ہو سکتا ہے. حضور کیسے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کرے نا، اللہ اس کے لیے آسمانوں پر پتہ کیا فرماتا ہے؟ حضور کیا فرماتا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو فرشتوں، دیکھو اسے، یہ میرے لیے اپنی محبوبہ کو چھوڑ کر آ رہا ہے، اور یہ اپنا بستر چھوڑ کر آ رہا ہے اور اپنی محبوبہ کو چھوڑ کر آ رہا ہے. مراد بیوی کی طرف اشارہ تھا. تو یہ ہر صبح تمہارے لیے یہ اعلان ہو سکتا ہے. نماز 1:30 بجے ہوگی. میں ایک حدیث ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا، اس کے بغیر میرا عنوان بہت سارا ادھورا رہے گا. زندگیاں گزر گئیں، آپ نے جمعے پڑھے ہیں، اللہ وہ قبول فرمائے. جمعہ پڑھنا اور ہے، جیسے حضور فرمائے ویسے پڑھنا اور ہے. یہ الگ الگ بات ہے. زندگی گزارنا یہ اور شے ہے، جیسے میرے مصطفیٰ فرمائے ویسے گزارنا یہ عنوان ہی الگ ہے. میاں ایسے ہی جمعہ پڑھنا یہ اور شے ہے، لیکن جیسے حضور جمعہ ارشاد فرمائے نا تو ویسے پڑھنا شے ہی اور ہے. حدیث کے الفاظ جلدی سے، کوئی تبصرہ نہیں ہے، میں بہت باؤنڈ ہو گیا ہوں ٹائم میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غسل واغتسل، جو جمعے کا دن ہو تو یوں کرے. حضور کیسے؟ فرمایا غسل کرے بھی اور کروائے بھی. اور کرے تو معنی سمجھ آ گیا، اور کروائے کا معنی یہ تھا چلیں اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنا اہتمام کر لے، اپنے اندر کے انسان کو تسکین دے لے. اور غسل کیا بھی اور کروایا. فرمایا پھر اس نے خوشبو بھی لگا لی. خوشبو کے موقع پر میں کہوں گا یہ مندی خوشبو نہ لگایا کرو، رسول اللہ کو نفرت ہے. جس خوشبو سے دماغ چکرا جائے ایسی خوشبو سے رسول اللہ علیہ السلام کو نفرت ہے. حضور سمجھایا کرتے تھے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر وہ ہو نام کی خوشبو لیکن 10ویں محلے اس کی خوشبو جائے، پاس بیٹھنے والے کا دماغ گھوم جائے. میں کہوں گا دستیاب ہے تو اچھی لگاؤ، نہیں تو نہ لگاؤ. تمہارے آنے سے یہ مساجد میں جو لوگ ہیں یہ درباری عطر اور یہ غریب نواز کے عطر یہ نام لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ نمازی پریشان ہوتے رہتے ہیں. اچھی خوشبو لگاؤ. ایک بندہ مومن سلجھا ہوا ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، اس کی ہر ادا بڑی دل کش اور دل موہنے والی ہوتی ہے. فرمایا غسل کیا اور کروایا، خوشبو لگائی. بس یہ بات ہے آپ کے لیے. یہ بات یہاں تک تو آپ کرتے ہو، غسل بھی کرتے ہو، چلے خوشبو بھی لگاتے ہو. اب یہ بات میں وبکرا وبتکرا، اسے جمعے کا دن کا انتظار ہونا تو بکرا وہ جلدی سے نکل جائے، جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی سے نکل جائے. ہمارے آنے کا انداز آپ جانتے ہو، آپ کب نکلتے ہو، کب تیاری کرتے ہو، میں اس پر بحث نہیں کر سکتا. وہ جلدی سے نکلے. وبتکرا جب نکل پڑے تو ذرا جلدی چلے بھی. جلدی نکلنا یہ عنوان اور ہے، یہ گھر سے نکلو. جب نکل پڑو تو اب وبتکرا تیز چلو تاکہ میں شوق میں اللہ سے رحمت کی ملاقات میں جلدی سے. حضور کتنا کچھ جلدی نکلے. ایک جملہ سن لو میں پھر وہ بتاتا ہوں. میں ومشا ولم یرکب، لیکن چلے پیدل. جمعے کے لیے چلے پیدل. قریب والوں کے لیے یہی حکم ہے، جو پیدل پہنچ سکتے ہیں چلے پیدل. ولم یرکب سوار ہو کر نہ جائے. حدیث کے الفاظ سوار ہونا منع نہیں ہے، لیکن ایک راز تھا پیچھے جو حضور پیدل چلنے کی بات فرما رہے ہیں. حضور کتنا کو پہلے نکلنا چاہیے جمعہ پڑھنے کے لیے. میں کہ ودنا الی الامام، اتنا کو پہلے کہ تمہیں امام سے قریب جگہ تو مل جائے. اتنا کو پہلے نکلنا کہ تمہیں امام سے قریب جگہ تو مل جائے. اب حضور کیا کلام سنو. میں کہ واستمع ما قال، توجہ کے ساتھ خطیب کی بات سنی جائے. وہ آج حضور کا کون سا پیغام دیتا ہے، توجہ کے ساتھ سننا. اب جب یہ بندہ جمعہ پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، جزا سن لیجئے. جیسے آپ پڑھتے ہو وہ آپ کا انداز ہے، جیسے حضور چاہتے ہیں وہ میرے حضور کا سٹائل ہے. میں کہ جو بندہ اتنے اہتمام سے مسجد میں پہنچا ہے، اب یہ جتنے قدم بھی اٹھا کر آیا تھا نا، جتنے قدم بھی اب یہ اٹھا کر آیا تھا، اللہ نے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا بھی ثواب دیا ہے، 1 سال کی نمازوں کا بھی ثواب عطا فرما دیا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا. کے
ہمارے رستے سے ہونے کی لاجت میرے فقیر میں کیا دیا کرتی ہے ہمارے سب میں رکھنے کو بیٹا نالے کا گرو رکھنے کی آزاد تیرے ٹکڑوں کے بڑے گاٹ کی ضرورت پڑتا جن کی اچھا کام چھوڑ کے چھوڑتا میرا کیا ہمارے سامنے تیرے بنا بندے کیا الہی تیری بات کا میں دعا مانگتے ہیں دور سے بولو امین کیا الہی تیری بات کا میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ شفا مانگتے ہیں کیا الہی تیری بات کا میں دعا مانگتے ہیں آقا محمد کے در پر قضا مانگتے ہیں بولا ہمارا کام ہے تیرا نام لینا بولا تیرا کام ہم کے تو بناؤ دینا اچھے محنور رجے تابان محمد ہر کنوں میں خوشبو ہے بولے سان محمد ہم جائیں گے بولا انشاءاللہ ہم جائیں گے تیمج میں خدمہ دلی کالے روپن ہمیں ہوئے بولا مانی محمد بولا گلکار ہے شاہکار ہے آج آپ مسجد رکھ ہوا ہے میں اللہ مدد تشیدہ ہے کیا بلدید تشیدہ ہے وہ ہمارا ریز کا مقدر رہا ہمارا ربر رہا پوری پاکستان کا رہا جس کو ہم اپنا دین مانتے ہیں کیا ہے کسی بات ہوگا پھر بولا جنہیں بنائی میں لگائی میرا دھول بنے ہماری تعلیم کو لگا رہے ہیں شاہکار ہے تیرے مجھے بنتے ہیں بولا ہمارا گلم معاف کر دے بخشو کر دے بخشی مر دے قبر کو جنت کا باپ قبر کو جنت کا باپ رہا الہی گناہگار ہے شاہکار ہے تیرے مجھے بنتے ہیں ہمارے بنا پھر کے گلی گلی دبا لوگ نے کہا ایک سب بھی کھائیں گے جس کو جو حضرت دے خدا تیری گلی سے جائے گے یا اللہ جب موت آئے زبان پہ تم صحیح بنے ہو لا محمد